صلوات علی محمد و آل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النظير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد
اس سے قبل کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، ایک دعا کی گزارش ہے۔ آج ہی میرا خالہ زاد ہے سید مہدی رضا رضوی، شدید ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا ہے اور شدید نگہداشت کے اندر ہسپتال میں موجود ہے۔ دعا فرمائیے مہدی رضا رضوی اور تمام جن کا کوئی بیمار ہے سب کی شفا یابی کے لیے۔ خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات۔ اس سے بہتر انداز سے درود پڑھیے محمد لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رحمان کہ جس نے برسایا ہم پر غفران، اور یوں برسایا ہم پر غفران کہ مولا دیا کل ایمان، جن کا دشمن ہے شیطان اور ایک کا نام ہے مروان۔ شکر از پروردگار کا کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ آخری مجلس ہے جو ربط رکھتی ہے اشرائے اولیٰ سے۔ موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عقائد اہل بیت، اہل بیت کا عقیدہ، اہل بیت نے کیا منوایا ہے، کیوں منوایا ہے، کیسا منوایا ہے، اور اہل بیت ہی کو کیوں ماننا ہے۔ گفتگو میں ہم نے بعض وہ عقائد پیش کیے کہ جو اصول دین میں ہیں، اور بعض وہ عقائد پیش کیے کہ جو ظاہراً اصول دین میں نہیں ہیں مگر اصول دین کے ماتحت ان کو ماننا واجب ہے۔ ایک حدیث میں نے پیش کی تھی آغازی عشرے کے کہ آپ کے اور میرے آٹھویں امام رضا علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ من اقرأ بستۃ اشیاء فہو مؤمن، جو 6 اشیاء کو مانے، 6 پہ عقیدہ رکھے، وہ ہمارا مومن ہے۔ تا پہلا ہماری ولایت، تا دوسرا ہمارے دشمنوں پہ تبرہ، تا تیسرا ہماری شفاعت، تا چوتھا ہماری رجعت، تا پانچواں سوال منکر و نکیر، اور چھٹا معراج جسمانی۔ جو ان 6 اشیاء کو مانے وہ مومن ہے اور ہمارا شیعہ ہے۔ میں نے ولایت پہ بات کی، شفاعت پہ بات کی آپ کے سامنے، اور کچھ آغاز کیا تھا تبرہ کے عنوان سے بھی، آج مکمل کر دوں گا۔ اور آج رجت کا آپ سے وعدہ بھی ہے کہ رجت کے متعلق چونکہ 12 محرم کی مجلس ہے تو 12ویں کا ذکر بہت ضروری ہے۔ تو رجت کے عنوان سے 2 عقائد رہ گئے، ایک ایک جملوں میں کہوں گا تاکہ بات آسان ہو جائے۔ ایک معراج جسمانی اور ایک سوال منکر و نکیر۔ سوال منکر و نکیر ہمارا عقیدہ ہے، قبر میں سوال جواب ہوگا، قبر میں سوال جواب ہوگا، مگر اطمینان رکھیے اپنے موضوع میں جملہ کہہ رہا ہوں، فزکس کیمسٹری بایو کا سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا تو عقیدے کا ہوگا، سوال ہوگا تو عقیدے کے متعلق ہوگا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ روایت سن لیجئے، تلقین پڑھی جاتی ہے آپ کے یہاں، ایک عموماً جب میت کو اتار دیا جاتا ہے تب پڑھی جاتی ہے، دوسری جب سب چلے جائیں تو عموماً بیچارے مولانا ہی ہنستے ہیں، اکیلے قبر پہ بیٹھ جائیں، وہ پڑھیں، یہ 2 ہو گئیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ 2 تلقینیں تم پڑھتے ہو، 2 تلقینیں ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا 4 تلقین ہوتی ہیں میت کی، 2 تم پڑھ جاتے ہو، 2 ہم پڑھتے ہیں۔ یاری اچھا کیسے؟ کہ پہلی ہماری ولایت پڑھتی ہے، دوسری میں خود پڑھتا ہوں۔ قیالی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جب مومن قبر میں آ جاتا ہے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تشیع تقسیم اعمال کے قائل ہیں، اعمال مجسم ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کافی کی روایت ہے جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اندھیرا موجود ہے، ظلمت موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں پروردگار روشنی کر دے۔ تو ایک مرتبہ دائیں کی جانب سے پائندی کی طرف سے ایک نور آتا ہے، مگر وہ قبر کو منور نہیں کر پاتا۔ وہ کہتا ہے بھائی تو کون سا نور ہے جس نے مجھے اس غربت میں یاد رکھا؟ تو آواز آئے گی تیری کہ میں نے تو بہت خضوع و خشوع سے پڑھی تھی، مگر تم میں تو اتنا نور نہیں کہ پوری قبر کو منور کر دو، کہ جس طرح پڑھی تھی ویسا ہی نور ہے۔ تو ایک مرتبہ دوسری جانب سے ایک اور نور آ جائے گا، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ فوراً سے کہے گا کہ میں تمہارے روزے، کہ تم دونوں مل کر کے میرے قبر کو منور نہیں کر پا رہے۔ کہ اتنے میں پائندی کی جانب سے ایک اور نور آئے گا، سرہانے کی جانب سے، کہ میں تمہارے صدقات زکوٰۃ وہ مال جو تم نے راہ الہی میں دیا مجسم ہو کر سامنے آ گئے۔ تو پھر چوتھی جانب سے ایک اور نور آئے گا، پوچھا جائے گا تم؟
تو وہ پکاریں گے ہم تمہارے حج و زیارات، وہ عمرہ، وہ زیارات جو تم نے کی نورانی ہو کے تمہارے سامنے آ گئے. تو ایک مرتبہ مومن کہے گا کہ تم سب اعمال مل کر بھی میری قبر کو مکمل منور نہیں کر پا رہے. تو روایت کہتی ہے اتنے میں وسط سے درمیان میں ایک نور اترے گا، جیسے ہی وہ نور اترے گا پوری قبر منور ہو جائے گی. مومن سوال کرے گا تو کون ہے کہ جب میرے اعمال نے ساتھ چھوڑ دیا تو نے آ کے نور کر دیا. آواز آئے گی میں وہ ولایت ہوں جس کو تو مانتا تھا. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں تاکہ مجھے ریٹرن وائس ایکو میں آ جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. کہا کہ میں تیری ولایت ہوں کہ جس نے تیرا ساتھ دیا. اور آگے یہ ولایت کی تلقین ہے. اور پھر ایک جملہ کہے گی پروردگارہ اگر اس کے اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو مجھ سے نور لے لے، ان کو مکمل کر دے. اب بھیا یہ کوئی نہ سمجھ لے مولانا نے کہہ دیا عقیدہ رہی رکھیے عمل کیجیے ہی نا. ارے بھیا نماز روزہ حج زکوٰۃ آئیں گے تبھی تو ولایت آئے گی. یہ تیسری تلقین کا. چوتھی ایک مرتبہ جب سوال منکر و نکیر ہو رہا ہوگا تو علی آ جائیں گے. روایت ہے جیسے ایک مرتبہ سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے تو مومن گھبرایا ہوا ہوگا، جو جواب دینے والا ہوگا اچھا غرض اب اس سے نہیں کون ہے، علی ہر ایک کی قبر میں آئیں گے. وجہ بتا چکے ہر ایک کی قبر میں اس لیے آؤں گا تاکہ مومن خوش ہو جائے، منافق اور جل جائے. تو ایک مرتبہ جب سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ گھبرائے گا. تو علی فوراً سے کہیں گے فرشتوں رک جاؤ، اس کا وہی رب ہے جو علی کا رب ہے. تو وہ دوسرا سوال کریں گے تمہارا رسول کون ہے، وہ پھر گھبرائے گا. علی پھر بولیں گے فرشتوں رک جاؤ، اس کا وہی رسول ہے جو علی کا رسول ہے. وہ سوال کریں گے من کتاب اور تمہاری کتاب کیا ہے، وہ پھر گھبرائے گا. علی پھر جواب دیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس کی وہی کتاب ہے جو میری کتاب ہے. تب وہ سوال کریں گے تمہارا قبلہ کیا ہے، وہ پھر گھبرائے گا. علی پھر کہیں گے فرشتوں رک جاؤ، اس کا وہی قبلہ ہے جو میرا قبلہ ہے. جملہ کہہ دوں اس کا وہی قبلہ ہے جو علی کی آمد کی جا ہے. کہا علی 4 سوالوں کا جواب دے دیں گے. ایک مرتبہ فرشتے سوال کریں گے من اماموں کا، تیرا امام کون ہے. تب روایت کہتی علی خاموش ہو جائیں گے. علی خاموش ہو جائیں گے. تب سوال کرنے والے نے سوال کر لیا کہ جب علی ہر جگہ مدد کر رہے تھے تو اس مقام پہ خاموش کیوں ہوئے. کہا دیکھنا چاہ رہا ہوں جس کی اتنی مدد کر رہا ہوں وہ جانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں. کہا وہ میری معرفت بھی رکھتا ہے کہ نہیں کہ آخر علی ہے کون. تو کہا سوال منکر و نکیر ہمارے یہاں عقائد میں سے مسلم ہے. کا دوسرا معراج جسمانی، اس پہ مجھے بحث کرنی ہی نہیں ہے، صرف 2 جملے سن لیجیے. بھائی معراج جسمانی تھی کہ نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے غرض اس سے ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی جاری تھا. سوال کروں میں آپ سے بھائی معراج مکے میں ہوئی کہ مدینہ میں؟ معراج پہ رسول مکہ سے گئے کہ مدینہ سے؟ کہاں سے گئے؟ مکہ سے گئے. اور عجیب بات یہ ہے رسول معراج پہ گئے مکہ سے، اور معراج کی روایتیں اس ام المومنین سے رہتے ہیں جو آئی ہی مدینے میں ہیں. جو آئی مدینے میں بھیا جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تو وہ کس طرح بیان کریں گی. آپ روایت لیتے چلے جا رہے ہیں. جملہ صرف ایک کہوں گا جسمانی تھی کہ روحانی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ معراج روحانی تھی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بدن یہاں رہ گیا، روح عالم ارواح میں چلی گئی، بدن سے روح کی جدائی ہو گئی. یہ معراج نہیں ہوتی، موت ہوتی ہے. معراج اس معجزے کا نام ہے کہ روح بدن پہ اتنی قابض آ جائے کہ جہاں تک روح جائے بدن ساتھ ساتھ جائے. بھئی اشرائے اولا کے بعد میرا تھکنا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں مگر میرے ساتھ ساتھ سر ہلاتے رہیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. سنیں گے تو حضرات کیا فرمایا معراج جسمانی ہے، موضوعی وغیرہ سے جملے کہتا ہے. 2 عقائد ہو گئے، اب 2 عقیدے رہ گئے تھے جن کو آج مجھے جمع کرنا تھا. تبرہ برادائے اہل بیت اور رجعت.
گفتگو کچھ جملے میں نے کہے تھے 8 محرم کو، آج وہیں سے جاری کروں گا. تبرہ برات آئے اہل بیت. پتہ نہیں نہ جانے یہ لعنت سے اتنا ڈر کیوں ہے سب کو. بھائی تم کو تو بھیج ہی نہیں رہے، تم ایسے ہی گھبراتے چلے جا رہے ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس سے بہتر انداز سے صلوات پڑھیے محمد. تو بھائی لعنت کیا، کون سی بندوق ہے، کون سا اسلحہ ہے بھائی، کائے کو ڈر رہے اتنا زیادہ، تم پہ کون سی بھیجتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو اللہ سے دعا کریں پروردگار لعنت بھیج، جس پہ جانی ہوگی چلی جائے گی، جس پہ جانی ہوگی چلی جائے گی. آپ کو کہا ہے کہ تحفظ آتے ہیں لعنت سے. اور اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اس منبر سے اسی مقام پہ اس عنوان سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں، مگر اب رب کے لیے سن لیجیے چونکہ اشرا ہے. تبرہ بر ادائے اہل بیت، جی لعنت مت کیجیے، اخلاق کے منافی ہے، برا لفظ ہے. لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی یہ ہے بد دعا، پروردگار اس سے رحمت کو دور کر دے، اس پہ رحمت نازل نہ ہو. یہ رحمت اللہ نہیں ہے، یہ لعنت اللہ ہے. جو رحمت اللہ ہوگا وہ لعنت اللہ نہیں ہوگا، جو لعنت اللہ ہوگا وہ رحمت اللہ نہیں ہوگا. لعنت ایک دعا ہے، پروردگار رحمت کو اٹھا لے. کہنے لگے جی لعنت اخلاق کے منافی ہے. مباہلہ سننے والے بیٹھے ہیں، مباہلے میں کیا ہوا تھا، رسول لے کے جائیے اپنوں کو، انہیں کہیے لائیے اپنوں کو. کرنا کیا تھا، لعنت. یہ لعنت کے لیے اتنا اہتمام، میدان سج رہا ہے، پنجتن جا رہے ہیں کیا کرنے، لعنت. آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کرنے جا رہے تھے. لعنت کے لیے اتنا اہتمام. اور یہ بھی عجیب بات ہے، کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا مباہلے میں لعنت آ تو گئی تھی، برسی نہیں تو کہاں گئی؟ مباہلے میں لعنت آ تو گئی تھی نہ برسی، تو پھر آئی ہوئی کہاں گئی؟ تو فرمانے لگے ہوا میں معلق ہے، قیامت تک جو جو آل محمد کے مقابل آئے گا اس پہ آتی رہے گی. نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. فرمانے لگے قیامت تک جو جو آل محمد کے مقابل آئے گا، اچھا مقابلے آنے پہ کوئی تمغہ پائے نہ پائے، لعنت کا میڈل ضرور ملے گا. خدا کے یہاں کھلی آفر موجود ہے، آؤ مقابلے پہ، لعنت کا تمغہ یوں پہنائیں گے تمہیں. سیدھی سی بات ہے، قیامت تک جو آل محمد کے مقابل آئے گا لعنت پروردگار کا مستحق ہو جائے گا. کہنے لگے اچھا یہ بھی عجیب ہے، 3 اعتراضات. بھائی لعنت مت کیجئے، اگر اللہ نے یزید کو بخش دیا تو آپ کی لعنتیں کیا اچھا عقیدہ ہے، کیا کہہ رہے تمہارے خدا کے. ارے بھیا جو پروردگار اتنا کریم ہے کہ یزید جیسے باغی تاغی، صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. صلی محمد وآل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. بے شمار. جتنا آپ گھبرائے گا اس سے زیادہ یہ مائک گھبرایا ہوا ہے. تو بات ہی ایسی ہو رہی ہے. کہنے لگے بھائی لعنت، تو یزید پہ لعنت مت کیجیے، اللہ بخش دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھیا جو اللہ اتنا کریم ہے، یزید جیسے باغی تاغی سرکش نگاہ محرم کرنے والے منحوس کو بخش دے، وہ پروردگار کیا میری لعنتیں نہیں بخشے گا؟ پھر ایک اور جگہ آگے کہنے لگے نہیں اللہ کریم ہے، اللہ نے چاہا تو بخش دے گا. میں نے کہا اچھا اللہ کریم ہے تو آپ جو صبح و شام قرآن پڑھ پڑھ کے شیطان پہ لعنتیں کر رہے ہیں، اگر اللہ نے قیامت میں بخش دیا تو آپ کی لعنتوں کا کیا ہوگا؟ ایک جملہ سن لیجئے. جی کہنے لگے اس کی تقدیر میں تھا، یزید کی تقدیر میں تھا قتل حسین، تو جو شاید تقدیر میں تھی اس کے عوض میں آپ لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں. اچھا یہاں ایک اور عقیدے کی بھی وضاحت کر دوں. ہم ایک عقیدہ مانتے ہیں
عقیدہ بین الامرین، الامر بین الامرین. اچھا یہ عقیدہ کیا ہے؟ دو عقیدے عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں، عقیدہ جبر، عقیدہ تفویض. عقیدہ جبر یہ کہتا ہے کہ بھائی جو آپ نے جو کچھ کیا، سیاہ سفید کیا، اچھا برا کیا، پروردگار نے لکھ دیا. آپ جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو خدا نے لکھا ہے، خود آپ کا اس میں عمل داخل نہیں ہے. یہ ہے عقیدہ جبر. اس کے برعکس عقیدہ تفویض. تفویض کا عقیدہ، اس کا معنی کیا ہے کہ پروردگار نے تمام امور آپ کے سپرد تفویض کر دیے، آپ کو تفویض کر دیے. یعنی آپ جو کر رہے ہیں خود سے کر رہے ہیں، خدا کا عمل دخلی نہیں ہے. شیعہ عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ تو ہمارے امام نے فرمایا الامر بین الامرین لا جبر ولا تفویض. معاملہ درمیان کا ہے، نہ مکمل جبر ہے، نہ مکمل اختیار ہے، نہ مکمل مجبور ہو، نہ مکمل مختار ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ نہیں کہ خدا نے جو لکھ دیا وہ لکھنے کے بعد بدل نہیں سکتا. ارے جس نے لکھا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کسی نے علی سے سوال کیا تھا یا علی کتنا مجبور ہوں، کتنا مختار ہوں. علی نے کہا پاؤں کو اٹھا لو، اٹھا لیا. کہا دوسرے کو بھی اٹھا لو. علی نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اتنے مجبور ہو، اتنے ہی مختار ہو. معاملہ درمیان کا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ خدا نے سب کچھ لکھ دیا. اور اس پہ دلیل ہے، اگر خدا نے سب کچھ لکھ دیا ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ خدا کرا رہا ہے، تو قیامت میں اس گناہ کی سزا آپ کو کیوں ملے گی جو آپ نے کیا ہی نہیں؟ اگلی دلیل لے کے باطل کر دیا کہ دیکھو جب آپ نے کیا نہیں تو کاہے بھی گناہ سزا خدا نے کروایا، خدا سزا کیوں دے گا؟ کیوں سزا دے گا آپ کو؟ آپ نے کیا ہی نہیں. تو میرا عقیدہ کیا ہے؟ درمیان کا ہے. کچھ معاملے اللہ نے لکھے ہیں، کچھ معاملے آپ کے اختیار میں دیے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یزید کی تقدیر میں قتل حسین تھا. وہ پروردگار ظالم نہیں، عادل ہے. اب سنیے یہ عقیدہ منوایا کیوں گیا؟ لعنت سے بچانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ جی اس کی تقدیر میں تھا. جانتے ہیں کہ اگر یزید پہ لعنت ہوگی تو بات پیچھے تک جائے گی. میں وضاحت کیے دیتا ہوں، یزید پہ ہی روکو بھائی، یزید پہ ہی روکو. یزید پہ لعنت جائے گی تو سوچنے والا سوچے گا ارے بھیا ایسے باغی تاغی سرکش کو کس نے بٹھا دیا؟ خلیفۃ المسلمین کس نے بنا دیا؟ یہ اختیار کس نے دے دیا؟ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ حکومت کس نے دے دی؟ تو بات جائے گی پیچھے. قرآن کا ایک لفظ ہے حاویہ، جہنم کو کہتے ہیں. اب آپ سو رہے ہیں تو ایک درود پڑھ لیجیے محمد والے بات کہیں حاویہ تک چلی جائے گی. وہاں جائے گی تو سوچا جائے گا کہ بھیا اس کو کس نے بٹھا دیا؟ یہ اتنا ظالم جابر علی پہ سب کو شتم کراتا رہا ممبر سے. تو بات اور پیچھے چلی جائے گی، ممبر کے دوسرے زینے پہ آئے گی. جب دوسرے زینے پہ آ جائے گی تو اچھا بھیا ان کو کس نے بٹھا دیا؟ تو بات ذرا اوپر والے زینے پہ آ جائے گی. تو اچھا بھائی ان کو کس نے بٹھا دیا؟ تو بات آ جائے گی سقیفہ. پھر سامنے آئے گی غدیر. پھر نظر آئے گا غدیر سے کون آیا، سقیفہ سے کون آیا. اب سمجھ آئی کیوں قتل حسین میں صرف یزید شامل نہیں ہے. اگر یزید تک بات جائے گی تو بات پیچھے تک جائے گی. کہ یزید پہ ہی روکو. اور اچھا یار رک کر ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. وہ ایک ہے ماشاءاللہ ذاکر نالائق، انہوں نے بیٹھ کر کے ایک جگہ کہہ دیا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہم سے پہلے بھائیوں نے جواب دیا ان کو، ہم نے تو بہت بات میں دیا. تو وہ نالائق ہے ایک صاحب کہنے لگے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھے بہت مسرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی. میں نے کہا بھیا تمہارا بڑا شکریہ، تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کو بھائی. میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ، تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا. تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے بتا دیا. بعد از نبی تم کیسے کیسوں کو رضی اللہ کہتے رہے ہو.
کہنے لگے یزید پہ بات کو روکو، اگر یزید پہ نہیں روکو گے. اب جملہ سنیے، میں نے عام مجالس میں بہت سنایا مگر اشرے کے عنوان سے سنا رہا ہوں. یاد رکھیں جملہ خطابت نہیں ہے. حوالہ لے لیجئے، آپ کے یہاں مقتل کی بہت بڑی کتاب مقتل لہو سید طاؤس کی ایک حوالہ، اور علامہ دربندی نے اپنے مقتل میں اس کو لکھا ہے. جملہ کیا ہے؟ 11 محرم کو جب شہزادی زینب جا رہی تھیں بھیا کے لاشے سے تو بیوی نے کچھ جملے کہے. میں صاحب نہیں پڑھ رہا، تاریخ حوالے کر رہا ہوں. ان جملوں میں وہ جو بیوی نے بیان کیے ان میں ایک جملہ موجود تھا. شہزادی فرمانے لگیں بے ابی من ازہا مغا اسکرہو فی یوم الاسنین نہبا. قربان ہو جائیں اس حسین پر کہ جس کو سوموار کے دن مارا گیا. عاشورہ کب ہوئی؟ کیا دن تھا؟ عاشورہ جس دن روزے عاشور ہوا دن کون سا تھا؟ جمعہ. مجمع کہہ رہا ہے جمعہ، اور جمعہ ہی تھا، تاریخ نے لکھا ہے. شہزادی نے کیا کہا؟ یوم الاثنین، سوموار کا دن، پیر کا دن، منڈے. کیوں؟ مشاہدے کو مانے یا روایت کو مانے؟ شہزادی کا جملہ مانے یا اپنے مشاہدے کو مانے؟ یہ وہ بیوی ہے جو عالمہ غیر معلمہ ہے، علی جیسے باپ کی زینت ہے. بیوی کا جملہ ہے میرا بھائی پیر کے دن، سوموار کے دن یوم الاثنین مارا گیا، جبکہ مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ جمعے کو ہوئی عاشورہ. پھر کیا مانے؟ تب غور کرو پیر کے دن کیا ہوا تھا، سوموار کے دن کیا ہوا تھا. نبی دنیا سے گئے تھے، سقیفہ ہوئی تھی. اس لیے آپ کے امام کا فرمان ہے قتل جدید السقیفہ. ترجمہ نہیں کروں گا، کب بات پیچھے جائے گی. یزید تک روکو، یزید پہ لعنت کو روکو، بات پیچھے نہ جائے. بھائی یہ اتنی ضروری ہے، میری سنائی ہوئی روایت ہے، بہت جگہ پڑھتا ہوں، یہاں پہ سن لیجئے. آپ کے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا تھا، مولا پیشے سے درزی ہوں، 2 لباس رکھتا ہوں، ایک درود پڑھ پڑھ کے سیا ہے، ایک لعنت کر کر کے سیا ہے، نماز میں کون سا پہنوں؟ مولا نے کہا تبرے والا. افضل العبادات میں سے ہوگا اور جاری رہے گا. یزید پہ کیوں روکو؟ تاکہ بات پیچھے نہ جائے. ایک جملے سے دوسرے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. کیا کہا میں نے؟ یزید تنہا قاتل حسین نہیں ہے. یزید تنہا قاتل حسین نہیں ہے. حسین کے قتل میں ایک نظام شامل ہے، حسین کے قتل میں ایک نظام شامل ہے. اب سمجھ آئی آپ کو کیوں آخر آپ زیارت میں جملہ کہتے ہیں السلام علیکم یا سار اللہ ابن سارے، اے وہ حسین جس کے خون کا بدلہ باقی ہے. بھائی مختار نے کیا کیا تھا؟ بدلہ لیا تھا. تو آپ یہ کیوں پڑھتے جا رہے ہیں کہ خون کا بدلہ باقی ہے؟ کہا نہیں، مختار نے ان سے بدلہ لیا جو ظاہراً سامنے تھے، مگر حسین کو صرف ظاہری لوگوں نے نہیں مارا، حسین کو ایک نظام نے مارا ہے. اب سمجھ آئی کیوں صاحب الزمان قبروں کو کھولیں گے، قبروں سے نکالیں گے، جلا دیں گے. اور اسی پلٹانے کو کہا جاتا ہے رجعت. ایک جملے سے آگے آ جائے رجعت کی طرف. اب بیان کرتا ہوں رجعت کیا ہے. رجعت ہمارے مسلم عقائد میں سے ہے. امام کی حدیث سے لیس من شیعتنا ولم یؤمنوا بالرجعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہماری رجعت کو نہیں مانتا. رجعت کا عقیدہ مسلمات میں سے ہے شیعوں کی. کیا ہے رجعت کا عقیدہ؟ سنیے. رجعت کا لفظ نکلا ہے رجعہ سے. بہت پیچیدہ موضوع ہے، آسان کروں گا، آپ کی سماعت میں میرے ساتھ رہیں. رجعت نکلا ہے رجعہ سے. رجعہ کہتے ہیں پلٹنے کو، پلٹنا. یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی. اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے؟ ٹرمینالوجی میں اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہنے لگے رجعت کا عقیدہ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا شیعان اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب الزمان کے آنے کے بعد کچھ لوگ نیک اور کچھ بدبخت دنیا میں پلٹائے جائیں گے، کچھ بہترین کچھ بدترین دنیا میں پلٹائے جائیں گے مولا کے آنے کے بعد. یہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے رجعت.
اب دلائل پیش کروں گا، پہلے تو اعتراض کے جوابات اور پھر روایات کب پلٹائے جائیں گے. یہاں پر رک کر دوسروں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا شیعہ قائل ہیں تناسخ کے. تناسخ کسے کہتے ہیں؟ تے نون الف سین خ، تناسخ. ہم تناسخ کو نہیں مانتے. تناسخ کیا ہے؟ تناسخ انگریزی میں ایک لفظ ہے ریکارنیشن، عربی میں کہا جاتا ہے تناسخ، اردو کے اندر بھی تناسخ کی لفظ رائج ہے، اور ہندی میں کہا جاتا ہے پنرجنم. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا. ہم اس کے قائل نہیں ہیں. وہ جو دوسرے جنم کے قائل ہیں وہ 7 جنم کے قائل ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آج کوئی دنیا سے چلا گیا تو اس کا دوسرا جنم ہوگا، دوسری بار پیدا ہوگا. اچھا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے اگر اچھا ہوگا تو انسان کی صورت میں ہوگا، اگر برا ہوگا تو جانور کی صورت میں ہوگا. ان کا یہ عقیدہ ہے. بدھ مت میں اور ہندوازم کے اندر ہندو جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ 7 جنم ہیں. پہلے جنم کے بعد اگر اچھا رہا ہوگا تو دوسرا جنم اس کا، دوسری پیدائش اس کی بصورت انسان ہوگی، اور اگر برا رہا ہوگا تو بصورت حیوان ہوگی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ایک جملے سے عقیدہ باطل کر رہا ہوں. اگر برا رہا تو پیدا دوسرے جنم میں ہو گیا کیا؟ حیوان. تو تیسرے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب پہلے ہی حیوان آ گیا تو اب تیسرے میں کیا آئے گا؟ حیوان کے بعد نہ تو اچھا نہ برا، عقل ہی نہیں ہے. تو پھر تیسرے جنم میں کیا آئے گا؟ تیسری پیدائش کیسے ہوگی؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. رجعت کا معنی کیا ہے؟ اچھا تناسخ اس دور کے شیعوں کو بھی سمجھ نہیں آیا. بہت آغاز میں بہت پیچیدہ موضوع ہے. امام کے ایک صحابی ہیں، نام بہت تاک تاک کے جواب مارتے تھے تو نام ہی پڑ گیا مومن تاک. تو مسلمانوں کے ایک امام ہیں، کچھ ابو کر کے نام ہے، تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ شیعہ رجت کو مانتے ہیں، اور رجت کا مطلب ہے تناسخ، حالانکہ تناسخ نہیں ہے. انہوں نے مشہور میں آگے دے دوں گا. تو اب اس کے عقیدے کو جانتے تھے تو فوراً سے کہنے لگے اچھا میں دے تو دوں، مگر ضمانت کون دے گا کہ تو انسان آئے گا حیوان نہیں؟ کہ مگر ضمانت کون دے گا؟ تو انسان ہی آئے گا حیوان نہیں. آل محمد کو جھٹلا کر انسان آنے سے تو رہا، بندر ہی آئے گا. بس کو اس کی دلیل سے جواب دے دیا. رجت الگ ہے، تناسخ الگ ہے. رجت کا معنی کیا ہے؟ رجت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی روح ہوگی اسی کے بدن میں واپس آئے گی، اور وہی بدن جو اللہ نے بنایا ہے دوبارہ اٹھے گا. یہ ہے رجعت. صاحب الزمان کے آنے کے بعد کچھ بدترین اور کچھ بہترین افراد کا وہی بدن جو پروردگار نے پہلی بار بنایا ہے، پروردگار اسی بدن کی روح کو واپس پلٹائے گا اور وہ اٹھیں گے. رجعت پہنچ گئی. اب اعتراض سنیے. کہنے لگے کہ قیامت سے پہلے کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا رجعت کے اوپر، قیامت سے پہلے کوئی زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے بہت علمی موضوع نئی بات ہے، جاگ رہے ہیں حضرات؟ کیا قیامت سے پہلے کوئی زندہ کیسے ہوگا؟ جو اٹھے گا وہ قیامت میں ہی اٹھے، یہ پہلے کیسے اٹھ سکتا ہے؟ کوئی پہلی بات تو آپ کا سوال قدرت پروردگار پہ ہے. ہم نہ جانے کہ ایسا ہاتھ پاؤں والا اللہ مانا ہے جس کو اتنی بھی قدرت نہیں ہے. دیکھو خدا ہے جس نے بنایا، جب مرضی اٹھا لے. قرآن سے دلائل پیش کر دیتا ہوں، کم از کم 5 دلائل دے دیتا ہوں پنجتن کے صدقے میں، کہ جہاں قرآن سے ثابت ہے قیامت سے پہلے پروردگار نے مردہ مخلوقات کو زندہ کیا ہے. اگر اس دنیا میں زندہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر رجعت پہ بحث نہیں ہوگی. کا پہلی دلیل آپ کی سنی بھی دلیل ہے، مگر اس انداز سے نہیں سنی ہوگی آپ نے. سورہ بقرہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کا اطمینان تو رکھتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں. کہا اچھا ابراہیم 4 پرندوں کو لے لیجئے، ان کو کاٹ دیجئے، ان کا گوشت بنا لیجئے، اس کو آپس میں مخلوط کر دیجئے اور پہاڑوں پہ رکھائیے. ابراہیم نے آواز دی،
گوشت جڑنے لگا، بدن بننے لگا، خون چلنے لگا، ہڈیاں بننے لگیں، اڑتے ہوئے خلیل کی بارگاہ میں آ گئے۔ رکوں گا اس مرحلے پہ، ابراہیم کی آواز کا کیا کمال ہے۔ آواز ابراہیم کا کمال دیکھا آپ نے کہ پہاڑ چھوڑ کے ابراہیم کی آواز سے پہاڑ چھوڑ کے پرندے آ گئے۔ کچھ انسانوں سے تو بہت بہتر تھے، نبی بلاتا رہا وہ دوڑتے رہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اب کچھ انسانوں سے تو بہت بہتر تھے۔ اب یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گا، عشرہ اولا ابھی تمام ہوا حسین کے ایام میں، جملہ نہ کہوں تو مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ ابراہیم کی آواز کا معیار دیکھا آپ نے؟ ابراہیم کی آواز میں یہ کمال پایا جاتا ہے کہ بلایا تو مردہ زندہ ہو کے آ گئے۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ ابراہیم کون ہے؟ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ ابراہیم صرف لوگوں کا امام ہے، صرف لوگوں کا امام ہے۔ جو لوگوں کا امام ہو اس کا اختیار یہ ہے کہ آواز پہ مردہ زندہ ہو جائے۔ جو عالمین کا امام ہوگا اس کی ٹھوکر سے اٹھے گا۔ کیا ابراہیم نے آواز دی وہ آ گئے؟ کل ایسے ایک مرتبہ آئے، پہلی دلیل ہو گئی اسی دنیا میں روح واپس آئی۔ کا دوسری دلیل قرآن سے سنیے، حضرت موسیٰ لے گئے کوہ طور پہ 300 افراد کو، پروردگار دکھا دے، پروردگار دکھا دے، بار بار آواز آتی رہی لن ترانی لن ترانی، نہیں دیکھ پاؤ گے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ لے گئے کہ جیسے ایک مرتبہ لے کے گئے، فخرہ موسیٰ صاعقہ، تجلی ہوئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ہمراہ 300 افراد تھے، مر گئے۔ تو پروردگار یہ تو مر گئے، اب گواہی کون دے گا؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ دعا کرو، کہ جیسے ایک مرتبہ دعا کی وہ مردہ زندہ ہو گئے، اسی دنیا میں قیامت سے پہلے زندہ ہوئے۔ دو دلائل آ گئے، تیسری دلیل سن لیجیے، حضرت عزیر اللہ کے نبی ہیں، قرآن کا واقعہ ہے، وادی سے گزر رہے تھے، یہاں دیکھا کہ مرتبہ وادی میں عذاب آ گیا، تو فرمانے لگے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ تو مر گئے۔ تو عزیر سو جاؤ، عزیر سو گئے۔ جب اٹھے تو سوال کیا کم لبستہ، کتنا سوئے؟ تو جناب عزیر نے، آیت ہے، جناب عزیر نے کہا کہ یوم او بعض یوم، پورا دن یا آدھا دن، کہ لبستہ مئت عام، عزیر 100 سال سوئے ہو۔ انظروا الی طعامک وانظروا الی حمارک، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، اپنے گدھے کو دیکھو۔ تمہارا کھانا گل سڑ گیا، پانی خشک ہو گیا، گدھا مر گیا، ساتھ مر گیا۔ شرح کر دیتے ہیں آپ کی، ماشاءاللہ پوری بات سنے بغیر داد نہیں دیتے۔ تو کہنے لگے ساتھ ہے، مر گیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آواز سب کو واضح ہے؟ تو کہنے لگے کہ عزیر دیکھو اپنے کھانے کو، دیکھو اپنے پانی کو، دیکھو اپنے گدھے کو، تمام ہو گیا، اور تم 100 سال سوتے رہے، بالکل ٹھیک ہو، ہم نے واپس جگا دیا، واپس پلٹا دیا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، مجھے بہت حیرت ہوئی، نبی کی بارگاہ میں تھا گدھا، نبی کے ساتھ تھا گدھا، گل سڑ گیا۔ بھائی بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں ہونے سے عذاب سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ وہ گدھا تھا، گل سڑ گیا، نبی ویسا ہی رہا۔
نبی کا سر اس تک نہ پہنچا، بہت پاس تھا. اچھا عزیر ایک مرتبہ اب آپ نے سمجھ لیا، گفتگو کو بڑھا دیا. وہ گدھا تھا، گدھا ہی رہا. معیار دیکھ لیا آپ نے؟ مولا مہدی کو 1400 سال کے لیے دیکھیے. اب آخری مجلس سے میں تو آپ کے قریب ہونے آیا ہوں، تو درود پڑھتے آگے آ جائیے. محمد محمد زحمت سے اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. تو کہا عزیر ایک مرتبہ بلاؤ آ گیا. عزیر نہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے، اللہ نے باقی رکھا. جو چل بھی رہا ہو، چلا بھی رہا ہو، کھا بھی رہا ہو، کھلا بھی رہا ہو، اس مہدی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے باقی رکھا ہے، اللہ نے باقی رکھا. 3 دلائل ہو گئے قرآن سے، اللہ نے دنیا میں پلٹایا. چوتھی دلیل بھی سن لیجئے، بہت معروف ہے، آپ کی سنی ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے ہاں قتل ہو گیا، گائے لے آؤ. سورہ بقرہ کا واقعہ ہے. موسیٰ گائے لاؤ، وہ کیسی آئی کیسی نہیں آپ سنتے رہتے ہیں. دبلی ہو، پتلی ہو، موٹی ہو، بھوری ہو، کالی ہو، نر ہو، مادہ ہو، الگ ویسے ہیں. ایک مرتبہ جب اس گائے کو لایا گیا کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹو اور مقتول کو مارو، جیسے ہی مارا گیا وہ زندہ ہو گیا. کون سے کارخانہ جنت سے آئی تھی یہ گائے؟ بھئی کون سے کارخانے سے آئی تھی کہ ایسا کمال ہو گیا کہ مردہ زندہ کر دیا؟ قرآن میں شرک ہو رہا ہے. زندہ تو اللہ کرتا ہے، یہ گائے کے لوتھڑے سے ہو گیا. جنت سے بھی نہ آئی، یہاں کی تھی، صرف منسوب ہوئی خدا سے. پہلی محرم سے مسلسل کر رہا ہوں گفتگو کو. بھائی منسوب ہو گئی خدا سے، تو اعجاز یہ ہوا کہ مردہ زندہ کر دے. یہاں چڑھتی تھی، یہاں رہتی تھی، یہاں کھاتی تھی، یہاں پیتی تھی، مگر نسبت نے اتنا معتبر بنایا کہ مردہ زندہ کر دے. اب اگر ذوالجناح سے مس ہو کے کسی کو شفا ہو جائے تو شرک نہیں ہے. آواز محمد ہے، اس کی صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا. اگر ذوالجناح سے مس ہو کر کسی کو شفا مل جائے تو عقیدہ قرآن ہے، جو خدا سے نسبت پا جائے وہ معتبر ہو جاتا ہے. کا 4 دلائل ہو گئے، وہ مقبول زندہ ہو گیا، دنیا میں ہوا. کا 5ویں دلیل، کا 5ویں دلیل کسی کے زندہ ہونے کی اصحاب کہف 300 سال 309 سال سو گئے. اچھا 7 وہ ہیں برابر میں ان کا کتا بھی ہے کتمیر. اچھا آج کل کچھ ہمارے بھی ماشاءاللہ شروع ہو جاتے ہیں، بھیا کتے نے دیکھو کوئی عمل نہیں کیا جنت میں چلا گیا. اچھا منجن بیچ رہے ہیں، بکتا رہے گا. بھائی وہ عجیب بات ہے، یقیناً کا کتا جنت میں جائے گا، شک ہی نہیں ہے. کہنے لگے کہ صاحب میرے پاس آئے گا، مولانا دیکھیں نماز پڑھے بغیر چلا گیا. ہم بھی چلے جائیں گے؟ میں نے کہا بالکل خوب، بالکل ٹھیک. گھر جائیے گا، شیشہ دیکھیے گا، اگر کتا نظر آئے تو نہ پڑھیے گا، انسان نظر آئے تو پڑھیے گا. تو کہنے لگے وہ اصحاب کہف کا کتا وکلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسیط، ہاتھ کھولے ہوئے ان کی بارگاہ میں موجود تھا. ہوا کیا؟ سلا دیا پروردگار نے 309 سال کے لیے. اب چونکہ گفتگو 12ویں امام پہ ہو رہی ہے تو جملہ کہوں گا یہاں رک کر. اصحاب کہف کو سلا دیا، سو گئے. اٹھایا، اچھا کتنا سوئے؟ اب وہ کہتے ہیں ہم جب غار میں وارد ہوئے تو دن کا آغاز تھا، جب باہر آئے تو دن کا اختتام تھا. ایک دن
کہا نہیں 309 سال سلا دیا، پلٹایا واپس دنیا میں، واپس آئے. اچھا عجیب بات ہے، صحابہ کہف کہاں ہیں؟ ابھی بھی سو رہے ہیں. جب رجت ہوگی تو پروردگار تحفے کے طور پہ 12ویں امام کو پیش کرے گا. وضاحت کیے دیتا ہوں، آپ کے یہاں روایات میں موجود ہے کہ 12ویں امام کی غیبت اصحاب کہف جیسی نہیں ہے. نہ تمہیں معلوم وہ کہاں، نہ ان کو معلوم تم کہاں. تب پھر کہا ہمارے بیٹے کی غیبت یوسف جیسی ہے. یوسف جانتے تھے سامنے میرے بھائی ہیں، بھائی نہ جانتے تھے یہ یوسف ہے. امام آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نہیں جان پاتے امام ہیں. کہا اصحاب کہف جیسی نہیں ہے، اصحاب کہف جیسی نہیں ہے. اب ایک روایت سن لیجیے 12ویں امام پر، یہی تو فرمایا آپ کے مولا نے، ہمارے بیٹے کی غیبت ایسی ہے کہ جس طرح بادلوں کی اوٹ میں سورج، بادلوں کی اوٹ میں سورج موجود ہے، فیض دے رہا ہے، مگر درمیان میں بادل آ گئے ہیں. بادل کا آ جانا اس بات پہ دلیل نہیں کہ سورج ہی نہیں، سورج موجود ہے، فیض دے رہا ہے، درمیان میں بادل ہے. اور عجیب بات ہے، ہم جہاز میں بیٹھ گئے، ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا، بادل نیچے رہ گئے، سورج سامنے آ گیا. کب کیا کریں؟ کب بھی سمجھو بادلوں سے اوپر آ جاؤ، سورج نظر آئے گا. بادلوں سے اوپر آ جاؤ، سورج نظر آئے گا. کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ بغض آل محمد کے بادلوں سے اوپر آؤ، مہدی نظر آئے گا. مہدی نظر آئے گا، میرا امام نظر آئے گا. کب 5 دلائل ہو گئے قرآن سے کہ پروردگار نے اس دنیا میں پلٹایا ہے، پروردگار نے اس دنیا میں پلٹایا ہے. تو پلٹنا ثابت ہو گیا. تو اب رجعت پہ 2 آیات پیش کروں گا جو مربوط ہیں رجعت سے. 2 آیتیں سنیے. پہلی آیت سورہ مبارکہ ہے نمل. قیامت میں کیا ہوگا؟ سب کو اٹھایا جائے گا. فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی نہیں بچے گا، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا. آیت ہے. اب یہ سورہ نمل کی آیت سنیے، عجیب آیت ہے. یوم نحشر من کل امت فوجا، اور وہ دن جب ہر گروہ سے کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا. آیت ہے سورہ نمل کی. اور وہ دن جب ہر گروہ سے کچھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا. قیامت میں سب اٹھیں گے. پھر یہ کون سا دن ہے کہ سب کو نہیں، کچھ کو اٹھایا جائے گا. کہا ہماری رجعت. میں دلائل پیش کرتا ہوں. دوسری آیت سنیے سورہ غافر. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، پروردگار تو نے ہمیں 2 بار پیدا کیا، 2 بار موت دی. سورہ غافر. لٹو طوطے کی طرح جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے سے قرآن نہیں آتا، وارث قرآن کو مانیے. پروردگار تم نے 2 دفعہ زندہ کیا، 2 بار موت دے دی. اب جنہوں نے بہت، میں آج بھی تفسیر قرآن دیکھ رہا تھا، بہت چھلانگ ماری تو کہنے لگے پہلی بار پیدا کیا دنیا میں، پھر موت دے دی، پہلی موت، دوسری زندگی قبر کی. تو آگے سے کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم. جواب لائیے کہہ رہی ہے 2 بار پیدا کیا جائیں گے، 2 بار پیدا ہوں گے، 2 بار موت آئے گی. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا ایک بار دنیا میں پیدا ہوئے، پروردگار نے موت دے دی، پھر رجت میں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ آئے، پھر موت دے گا، دوسری موت. یہ آیت دلیل ہے رجت پہ. میں نے عرض کیا تھا بہت علمی موضوع میں آیات پیش کی ہیں، ان 2 آیات کا جواب لائیے. اگر نہ لا سکے تو مانیے رجت کو. یہ آیات ہیں، روایتیں سنیے. رجت ہوگی، پلٹایا جائے گا. اگر رجت محال ہوتی، میں نے بہت سما خراشی کی، اب گفتگو کو آسان کر رہا ہوں، اگر رجت محال ہوتی تو نہ کہا جاتا کہ ہر نماز صبح کے بعد
40 دن دعائے عہد پڑھو. اگر مر گئے تو مہدی قبر سے اٹھا لیں گے. مہدی قبر سے اٹھا لیں گے. جملے ہیں شاہرن بسیفی، تلوار اٹھائے ہوئے مولا اٹھوں گا. بھئی آپ نے کون سی تلوار دے کے دفن کیا تھا؟ کہنے لگا امام دیں گے. کفن کو جھاڑ رہا ہوگا، گرد کو ہٹا رہا ہوگا، تلوار چلا رہا ہوگا، اپنے مولا کو لبیک کہے گا. بھئی رجت ثابت ہو گئی نا کہ امام کے آنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یوں نہ سمجھ آئے تو سنیے، ابن شاہزان نے روایت کو لکھا کہ ایک روز ہم مدینے کی مسجد میں تھے، نبی تشریف فرما تھے کہ ایک عجیب شکل والا بوڑھا مسجد میں داخل ہوا. کہ جیسے ایک مرتبہ داخل ہوا، علی اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. علی نے تلوار کو نکال لیا. کہ جیسے ایک مرتبہ تلوار کو نکالا. کہ یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا شیطان ہے. کہا شیطان ہے، ابلیس ہے، میں اس کو قتل کرنے لگا ہوں. اس نے جیسے یہ سنا تو کہنے لگا یا علی میں شیطان ہوں مگر آپ کا دشمن نہیں ہوں. یا علی میں شیطان ہوں مگر آپ کا دشمن نہیں ہوں. جانتا ہوں جو آپ کا دشمن ہوگا اس کا نسب مشکوک ہوگا. تبھی تو کہا جاتا ہے نا ماشاءاللہ علی کے ذکر سے پہچانو باپ کون ہے. کسی نے اچھا کہا تھا علی کو ماننے کے لیے ماں ایک باپ ایک بہت ضروری ہے. تو کہنے لگے ایک مرتبہ وہ سینے پہ آ گئے میرے مولا. جیسے ہی رسول خدا نے اس منظر کو دیکھا اور اس گفتگو کو سنا تو کہنے لگے یا علی اس کو چھوڑ دو، یا علی اس کو چھوڑ دو، یہ مجھ محمد کا پہلا اور آخری شکار ہوگا. کہا یہ مجھ محمد کا پہلا اور آخری شکار ہوگا. اللہ کے رسول کہاں کہ جب زمانہ رجعت آئے گا پروردگار مجھ محمد کو پلٹائے گا تو اس کو لایا جائے گا، مجھے خنجر دیا جائے گا، میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا. رجعت ہے تبھی تو کہا میں کاٹوں گا. رسول خدا نے تلوار نہیں اٹھائی. تو رکھا پروردگار نے میرے پہلے اور آخری شکار کو کون؟ شیطان. حوالہ دے دیا میں نے. رجعت ثابت ہے. رجعت ثابت نہ ہو، اگر رجعت نہ ہوتی تو سنیے عجیب بات یہ ہے. پوچھا گیا مولا سب سے پہلے کس کی رجعت ہوگی، سب سے پہلے کون اٹھایا جائے گا؟ فرمانے لگے میرے دادا حسین. کہ سب سے پہلے اللہ کس کو پلٹائے گا؟ ہمارے دادا حسین کو. اور میں نے علماء نجف سے یہ جملے سنے ہیں کہ جب تمام معصومین کو پلٹایا جائے گا تو ہر معصوم کو کوئی نہ کوئی خطہ زمین کا حکومت کے لیے دیا جائے گا. تو آیت اللہ میر داماد فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کو بر صغیر دیا جائے گا. کیا وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ روایات میں اس کو ہند کہا گیا ہے اور ہند میں اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی 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 علماء نے لکھا ہے اس کو کہ جب تمام آئمہ کو بلایا جائے گا سب سے پہلے حسین کو اور پھر ایک کے بعد ایک معصوم کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا اور اس کے برعکس ایک ایک ظالم کو بھی اٹھایا جائے گا، دکھایا جائے گا کل تو نے در کو جلایا تھا آج میں تجھے جلا رہا ہوں. آج بہت گھبرا کے سنا ہے حضرات آپ نے. کہنے لگے اٹھایا جائے گا، لایا جائے گا. اور پھر عجیب بات یہ ہے، پھر امام فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ رجعت ہوگی تو رجعت میں صرف معصومین کو نہیں بلایا جائے گا، مومنوں کو اٹھایا جائے گا جو کامل الایمان ہوں گے. فرمایا صرف کامل الایمان مومنوں کو نہیں، کہ ہر معصوم اپنا اپنا مخصوص صحابی تحفے میں پیش کرے گا 12ویں امام کو. کہ اللہ کے رسول تحفہ پیش کریں گے سلمان و ابو ذر، علی پیش کریں گے مالک اشتر، حسن پیش کریں گے سعد مختار کے چچا، حسین پیش کریں گے 72. یہ 72 ایسے ہیں جو نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے.
کہا محمد باقر پیش کریں گے ابو بصیر کو، چھٹے امام پیش کریں گے زرارہ کو، ساتویں امام پیش کریں گے ہشام کو، کوئی زکریا بن آدم کو، کوئی ابا سلط کو۔ پوچھا گیا جب ہر معصوم مہدی کی بارگاہ میں مخصوص افراد پیش کرے گا، رجت ہوگی، تو پھر اللہ پیچھے کیوں رہے؟ خضر تم بھی جاؤ، الیاس تم بھی جاؤ، ادریس تم بھی جاؤ، عیسیٰ تم بھی جاؤ۔ تو اللہ بھی تحفے پیش کرے گا۔ اور پھر عجیب بات ہے، پوچھا گیا سب سے پہلے کون آئے گا؟ امام حسین کا، اور پھر کا عباس ابن علی کا۔ عباس کو پلٹایا جائے گا کس حال میں؟ کا جنگی لباس میں۔ وہی جنگی لباس میں کیوں؟ فرمایا چونکہ عباس لڑے نہیں تھے، رجت میں عباس کو لڑنے کا موقع دیا جائے گا، عباس کو لڑنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ ہے رجعت کا، سب کو پلٹایا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آیتیں پیش کی ہیں میں نے قرآن سے، رد کر کے دکھائے ہوئے کا رجعت میں پلٹایا جائے گا۔ آخری دلیل دے رہا ہوں، بہت بڑی دلیل، آپ روزمرہ پڑھتے ہیں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ روزمرہ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی بکم مؤمنون وبإیابکم موقن، اے حسین میں تیرا مومن ہوں اور آپ کے پلٹنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ زیارت کا جملہ ہے۔ عقیدہ رجعت کوئی افسانہ نہیں ہے، خود سے بنایا ہوا نہیں ہے، معصومین کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ فرمایا ضروری تھا کہ ظالم انجام دیکھنے کا پلٹایا اس لیے جائے گا تاکہ ظالموں پر آل محمد کی شان واضح ہو جائے، اور مومنوں کو اس لیے پلٹایا جائے گا کہ ان کے مولا کی شان واضح ہو جائے۔ جب ظالموں کو پلٹایا جائے گا تو پھر اس کو بھی تو پلٹایا جائے جس پہ ظلم کیا گیا ہے۔ عدل کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے۔ بہت علمی موضوع تھا آج، بہت پیچیدہ گفتگو تھی۔ آئندہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ غالباً 24 محرم کو آنا ہے، اور سفر میں پھر ایک مجلس 24 یا 25 سفر کو انشاءاللہ، تو پھر گفتگو بڑھائیں گے جس طرح مولا نے چاہا۔ آج کی حد تک اشرے کا پیغام یہ ہے کہ عقائد اہل بیت مسلمات میں سے ہیں، کسی عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو ماننا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو آپ کچھ ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ عقیدہ رجعت ہے، ہم سب کے پلٹنے پر ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے مولا واپس آئیں گے، اور واپس وہی آئے گا جو اس کائنات پہ اختیار رکھتا ہے۔ ان کی ولایت کا یہ نمونہ ہے عقیدہ رجعت، یعنی پلٹنا۔ رجعت کیوں ہوگی؟ ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے، ظالموں سے بدلہ ہوگا آزاداروں۔ ایسا ظلم ہوا ہے جس کا بدلہ آج تک نہیں لیا گیا۔ آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو 70 بار مارا جائے تب بھی حسین کے لہو کے قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جملہ کہوں مسلمانوں، مارا گیا حسین، گزر گیا روز عاشور، مارا گیا زہرا کا لال۔ عزاداروں عجیب منظر تھا، شام غریبہ کا اندھیرا تھا، یا فضا دوڑتی ہوئی خیموں میں آئی۔ آقا زادی زینب غضب ہو گیا، کہ اماں فضا کیا ہوا؟ کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے۔ کہ اماں یہ کیا کریں گے؟ فرمانے لگی ابھی لاشوں کو پامال کریں گے۔ عزادار میں ایک مرتبہ گھوڑے دوڑے اور رک گئے۔ جب گھوڑے رکے نا تو کہا اماں گھوڑے کیوں رکے؟ کہا حبیب کے قبیلے والے آ گئے۔
کہنے لگے حبیب کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، حبیب کا لاشا لے گئے۔ عزاداروں گھوڑے پھر دوڑے، ایک مرتبہ گھوڑے پھر رک گئے۔ کہا اماں اب کیا ہوا؟ کہا ہر کے قبیلے والے آ گئے، ہر کا لاشا لے گئے۔ عزاداروں ایک مرتبہ پھر گھوڑے دوڑے پھر رک گئے۔ کہا اماں فضہ اب کیا ہوا؟ کہا زہیر کے قبیلے والے آ گئے، زہیر کا لاشا لے گئے۔ عزاداروں زینب کو بڑی تسلی ہو گئی، ارے ابھی کوئی آگے بڑھے گا اور کہے گا یہ رسول کا نواسا ہے، یہ رسول کے دوش کا سوار ہے۔ عزاداروں مگر اب جو گھوڑے دوڑے، ایک مرتبہ گھوڑے نہ رکے، حسین کا لاشا زمین کربلا پہ پامال، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ یہ ملعون کہتے ہیں جب ہم گھوڑے لے کے دوڑے زہرا کے فرزند کے لاشے پہ، ہم نے اپنے کانوں سے سنا حسین کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، ہمیں کانوں میں آواز آ رہی تھی، ہم نے حسین کا لاشا زمین کربلا سے ہموار کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں لاشی کا احترام تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، نہ جانے کون سا گناہ تھا زہرا کے غریب کا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے حسین کے لاشے کو لوٹنا شروع کیا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی عبا لے گیا، کوئی نالین لے گیا۔ ایک ملعون کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی موجود ہے، میں نے انگوٹھی کو اتروانا چاہا، اتنا زخمی تھا زہرا کا لال، انگوٹھی نہ اتری۔ میں نے ایک مرتبہ خنجر کو نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹا، انگلی کو پھینک گیا، انگوٹھی کو لے گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں فاطمہ زہرا پرسہ لینے آ گئی، عزاداروں لاشا پامال ہوا، آ گئی صبح 11 محرم۔ 11 محرم کی صبح وہ صبح تھی کہ جب فجر سے ظہر تک یہ اپنے نجس لاشوں کو دفناتے رہے۔ زہرا کے بچوں کے لاشیں کربلا کی ریت پہ پڑے رہے۔ عزاداروں ظہر کا وقت وہ وقت تھا کہ جب ایک مرتبہ اونٹوں کو لایا گیا، بے کجا اونٹ، ہماریاں نہ تھی، ننگے اونٹ تھے، ایک مرتبہ اونٹوں کو بٹھایا گیا، لوگ آگے بڑھے، فوج آگے بڑھی۔ ارے کیوں بڑھتے ہو؟ کہا بیویوں کو سوار کرنا ہے۔ عزاداروں زینب کو جلال آ گیا، کہا خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم زہرا کی بیٹیاں، ہم خود سوار ہو جائیں گی۔ اجرکم اللہ۔ کہا ہم خود سوار ہو جائیں گے، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہم رسول کی نواسیاں ہیں، ہم بطول کی بیٹیاں ہیں۔ عزاداروں تاریخ مقتل کہتی ہے ایک مرتبہ زینب نے گھٹنے کو لگایا، آواز دی آؤ بھابی لیلا آؤ تمہیں سوار کروں، آؤ ام فروا آؤ تمہیں سوار کروں، آؤ ام رباب آؤ تمہیں سوار کروں۔ عزاداروں ایک ایک کو سوار کراتی رہی علی کی بیٹی۔ روایت کا جملہ ہے جب ماں کی کنیز فضہ کو سوار کرا دیا تو ایک مرتبہ زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، جب محسوس کیا کہ اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی، سوار کرانے والا نہ تھا، ایک مرتبہ بی بی نے فرات کا رخ کیا، ایک جملہ کہا او عباس بڑی شان سے لایا تھا، زینب اکیلی ہو گئی، زینب اکیلی ہو گئی، مدینے سے بڑی شان سے لایا تھا، آج بہن کو سوار کرانے والا کوئی نہ رہا۔ عزاداروں سید سجاد بڑے اے خوبی اماں تیرا بیمار سید سجاد تجھے سوار کراتا ہے،
عزاداروں سوار کرایا گیا، قافلہ چلنے لگا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب پسر سعد نے کہا ان کو وہاں سے گزارو جہاں لاشیں پڑے ہیں۔ عزاداروں ہر بیوی نے اپنی اجڑی ہوئی گود دیکھی، کسی نے اکبر کا لاشا دیکھا، کسی نے قاسم کا لاشا دیکھا۔ عزاداروں بیویاں ایک مرتبہ اونٹ سے گرنے لگی۔ روایت کا جملہ ہے زینب اونٹ سے یوں گری جس طرح عباس زین سے گرے تھے۔ عزاداروں علی کی بیٹی گر گئی، ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل بھیا کے لاشے پہ پہنچی۔ اب جو پہنچی تو کیا دیکھا، سید سجاد عجیب حالت میں کھڑے ہیں۔ اے سید سجاد صبر کرو، کب بھی اماں ایمان سے بتائیے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا لاشا گرم ریت پہ ہو، اسے دفن کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ بیٹا جائے تو کہاں جائے؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں شہزادی زینب لاشے پہ بیٹھ گئی۔ مولا فرماتے ہیں عجیب حال تھا حسین کے لاشے کا۔ شہزادی کا جملہ ہے میرے بھیا حسین کی پسلیاں پشت سے باہر آ رہی تھی، میرا بھیا زخموں سے چور تھا، میں پہچان نہ سکی۔ میں نے ایک جملہ کہا آنتا خی زینب، کیا تو زینب کا ماں جایا ہے؟ عزاداروں زینب کبریٰ نے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا۔ مولا سجاد نے سوال کیا اے پھوپھی اماں کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ فرمانے لگی اے سید سجاد کوئی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بھیا کا بوسہ لے سکوں۔ کہا مولا پھر آپ کی پھوپھی نے کیا کیا؟ کہا جب میری پھوپھی کو کوئی سالم جگہ نہ ملی تو ایک مرتبہ آگے بڑھی، کٹے ہوئے گلے کی رگوں پہ لب رکھ دیے، ایک جملہ کہا اماں گواہ رہنا، زینب نے وہاں سے بوسہ لیا جہاں کسی نے نہ لیا۔ اجرکم اللہ۔ کہا میری پھوپھی نے بابا کا بوسہ لیا، بیٹھ گئیں۔ میں نے کہا پھوپھی اماں صبر کیجئے۔ کہا سید سجاد دیکھتے نہیں ہو میرا بھیا بے غور و کفن پڑا ہے۔ عزاداروں ایک اور بی بی تھی جو حسین کے لاشے پہ تھی، تاریخ نے نام رباب لکھا ہے، بار بار کہتی تھی اے حسین میں کروں تو کیا کروں، نہ میرے ہاتھ آزاد ہے کہ سایہ کر سکوں، نہ سر پہ چادر ہے کہ کفن دے سکوں۔ اجرکم اللہ۔ لاشے پہ بیویاں آ گئیں، بیویوں کو لاشے سے اٹھایا گیا، عزاداروں آرام سے نہیں اٹھایا گیا۔ شمر تازیانے لے کے بڑھا تھا، سیلیاں لے کے بڑھا تھا، علی کی بیٹیوں کو تازیانوں سے اٹھایا گیا۔ عزاداروں زینب بار بار مڑ مڑ کے لاشا دیکھتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی واہ حسرتا، ہائے میری حسرت۔ اجرکم اللہ۔ لاشے سے جدا ہوئی بیویاں اونٹوں پہ بٹھایا گیا، ناکوں پہ سوار کیا گیا، کربلا سے چلی۔ آج 12 محرم آ گئی عزاداروں، 12 کی رات، کل کی رات وہ رات جب زینب کوفے کے باہر پہنچی۔ زینب پہلی بار کوفے نہیں آئی عزاداروں، یہ دوسری بار کوفے آئی۔ کل کی رات جب کوفے کے باہر پہنچی نا تو رات کا وقت تھا، قافلے کو روکا گیا، کہا بھی دن کو آ جانے دو، بازار کھل جانے دو، لوگوں کو باہر آ جانے دو، پھر علی کی بیٹیوں کو وارد کوفہ کرنا۔ عزاداروں جب پہلی بار کوفے آئی تھی تو دن کو پہنچی تھی، علی نے باہر روک دیا تھا اے بیٹا حسن رات کو آنے دو۔ آج دوسری مرتبہ آئی، رات کو پہنچی، قافلے کو روکا گیا، دن کو آنے دو۔ جب پہلی بار آئی تھی تو بھائیوں کے ساتھ آئی تھی، عباس ساتھ تھے، حسین ساتھ تھے۔ ارے اب آئی تو کہیں حسین کا سر ہے، کہیں عباس کا سر ہے۔ عزاداروں
12 کا دن آیا، وارد کوفہ کیا گیا، 2 منزلیں لے لیجئے، کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا قافلہ۔ یا ایک مومنہ کہتی ہے میں اپنی چھت پہ کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی کہ قیدیوں کا قافلہ ہے، میں نے دیکھا ایک بیوی ہے، چہرے سے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے ہے، گود میں ایک 4 برس کی بچی کو لیے بیٹھی ہے۔ میں چھت پہ کھڑی تھی، میں آگے بڑھی، میں نے صدقے کی کھجوریں پیش کر دی۔ اس نے ایک جملہ کہا ہم صدقہ نہیں لیتے ہیں، ان صدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ کہا میں دوڑتی ہوئی گئی، ہدیے کی کھجوریں لائیں، میں نے کہا بیٹا یہ کھجوریں کھا لو اور پھر میرے لیے دعا کرنا۔ کہا پہلے دعا بتا دے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ کہا 3 دعائیں کرو، پہلی دعا تو یہ کرو تمہارے بچے جس طرح تم یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ کہا دوسری دعا کرو جس طرح تم یتیم ہو کے آئی ہو میرا شوہر سفر پہ ہے خیریت سے واپس آ جائے۔ کہا اچھا تیسری دعا بتا دے۔ کہا تیسری دعا یہ ہے خدا مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ کہا اچھا مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، میں اس کا استقبال اس کی زیارت کروں گی۔ کہا اچھا اگر تیری شہزادی زینب اس بازار میں آ جائے تو پہچان لے گی۔ کہا وہ قیدی کیا کہتی ہے؟ کہاں میری شہزادی زینب، کہاں یہ بازار؟ ارے ان کی تو ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، میری بیوی اس بازار میں نہیں آ سکتی۔ عزادارو یہ سننا تھا، زینب نے بالوں کو ہٹایا، او ام حبیبہ پہچان کوئی اور نہیں تیری زینب۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں یہ دیکھنا تھا، غش آ گیا ام لیلہ کو، ام حبیبہ کو، کوٹھے سے گری، مقتل کہتا ہے مر گئی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ زینب کا بے مقناؤ چادر آنا تم سے برداشت نہ ہوا، جان دے دی۔ ہائے سید سجاد، آنکھوں کے سامنے چادر اتری۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایک روایت کی زحمت ہر سال پڑھتا ہوں، پہنچ گیا یہ قافلہ آج کے دن 12 کے دن ابن زیاد پلید کے دربار میں۔ عزاداروں شراب کے نشے میں مست تھا ابن زیاد جب علی کی بیٹیوں کو لایا گیا۔ عزاداروں وہ منظر بھی زینب نے بڑی مشکل سے دیکھا جب تشت میں سر موجود تھا اور ابن زیاد چھڑی سے حسین کے دندان کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ عزاداروں تم نے یہ سنا ہے کہ چھڑی مارتا تھا، یہ چھڑی مار نہیں رہا تھا، مقتل کا جملہ ہے حتاس قدت سنایا، یہ اتنی زور سے مارتا تھا حسین کے دندان ٹوٹ جاتے تھے۔ عزاداروں زینب دیکھ رہی تھی، یا ایک مرتبہ کسی درباری نے کھڑے ہو کر ابن زیاد سے کہا تجھے سر پہ فتح ہوئی ہے، اس کو سیدھا کھڑا کر تاکہ ہم سب دیکھیں۔ اس نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جنہیں زہرا سہلایا کرتی تھی۔ عزاداروں اس نے سر کو سیدھا کیا، سر ڈھلک گیا، اس نے دوبارہ سیدھا کیا، سر ڈھلک گیا، اس نے دوبارہ سیدھا کیا، سر ڈھلک گیا۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ سر سیدھا کیوں نہیں ہوتا؟ شمر گویا ہوا میں نے کند خنجر سے کاٹا تھا، یہ سر برابر نہیں کٹا۔ اس نے ایک جملہ کہا شمر خنجر کو لا۔ عزاداروں خنجر کو لایا۔